مجھے بتاؤ نا، آپ کس پریکٹسنگ مسلمان کی بات کر رہے ہو؟ ہیں یہاں پہ، میں یہ بھی بتا دوں، ہیں. اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو قیامت آ جانی تھی. مجھے اب ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں ہے، لیکن کچھ مفہوم اس کا اس طرح کہ کم از کم 40 یا کتنے لوگ جب تک دنیا میں پریکٹسنگ والے ہوں گے نا، تب تک قیامت نہیں آنی. جہاں تک مجھے پتا ہے، میں غلط، کمی پیشی معاف، ٹھیک ہے، کوئی مجھے کریکٹ کر دے تو اچھا ہے، مجھے بعد میں بتا دینا. نا میرا سوال یہ ہے کہ ان گوہر نایاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ صرف نماز روزہ زکوٰۃ دیکھ کے آپ نے بندے پکڑ لیے. کیا پتا میں سب سے بڑا منافق ہوں، میں شرابی ہوں، آپ کو کیسے پتا میں نہیں ہوں؟ آپ نے میرا چیک کیا؟ میری داڑھی دیکھی آپ نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہوگا، یوٹیوب پہ آ کے 4 باتیں کرتا ہے ٹھیک ہوگا. یہی کرائٹیریا نا ہمارا آج پریکٹسنگ مسلم کا. داڑھی رکھی ہوئی ہو، یوٹیوب پہ آ کے 4 اسلام کی آیتیں کوٹ کر دے. ظاہری اسباب. اوکے، ہم مکلف اسی کے ہی ہیں، ہم نے ظاہری پہ ہی جانا ہے. لیکن یار ہم تھوڑا سا تو دیکھیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی زبان گندی نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک وہ چاہے اس وقت یوٹیوب پہ 50 ملین فالوور لے کے بیٹھا ہو، میرے نزدیک وہ ریڈ کراس ہے. جو ہر بات پہ کفر کا فتویٰ لگانے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، ہر بات پہ تنگ نظر ہو جائے. علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے، رائٹ؟ علم کیا ہے؟ واٹ از علم؟ میرا خیال ہے آپ بھی میرے برین کے وہ لوز بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کافی سالوں سے استعمال نہیں ہوئے. چلو ایسی بہانے کم از کم ایکٹیویشن تو ہوگی نا. علم کا میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیں تو اس چیز کو جاننا کہ جس چیز کو ہم لوگ نہیں جانتے. یہاں ایک یہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کو ذرا سسٹمیٹک میں کیا ہم لیٹ سے ایک سلاٹر ہاؤس ہے، آپ نے یہاں سلاٹر ہاؤس کھولنا ہے، اس کی مشینری ہم نے امریکہ سے لے کر آنی ہے. وہ امریکہ میں جو مشینری بن رہی ہے وہ صرف سور کاٹتی ہے. کیا ہم یہاں وہ مشینری کو لا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے ڈائنامکس چیک کیے جائیں پہلے، تو پھر اگر وہ فیزیبل ہوگی تو لائیں گے. سلاٹرنگ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا بھائی صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، اچھا چلو مجھے ایک سوال کا جواب دو. منجنیق کا نام سنا ہوا ہے؟ جی جی. منجنیق کس کا ہتھیار تھا؟ محمد بن قاسم کے دور میں. نہیں یار، محمد بن قاسم تو بچہ ہے کل کا. سوری، ایک منٹ میرے ذہن سے آ گیا. منجنیق مسلمانوں کا ہتھیار تھا یا کسی اور کا؟ مسلمانوں کا ہتھیار تھا. کریکٹ یور نالج. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا. بس کریکٹ یور نالج. منجنیق کبھی بھی عربوں کا ہتھیار نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. منجنیق یمنیوں کا ہتھیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اس کی دیواریں نہیں ٹوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کفار کے پاس، کیونکہ یمن میں مسلمان نہیں رہتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، جاؤ جا کے منجنیق بنانا سیکھ کر آؤ. اور پھر اس منجنیق کو مسلمانوں نے قصب کمال کن اینڈ پہ پہنچا دیا کہ وہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی توپ ٹینک سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں، رائٹ؟ تو کیا وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ کفار سے علم لینے کے لیے بھیجیں گے؟ ان کو تو چاہیے نا کہ مسلمانوں کو وہیں پہ کوئی علم دے دیتے. جس کی جو ایکسپرٹیز تھی اس سے وہ لی، اس کے بعد اس کو ایک نیکسٹ لیول آف ماسٹری پہ لے گئے، رائٹ؟ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آج کیا پچھلے کافی عرصے سے بر صغیر میں کیا کہتے تھے کہ جی انگریزوں کی تعلیم نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ کافروں کی تعلیم ہے. تو یار نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کافروں کے پاس پڑھنے بھیجا، وہ غلط تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ وہ چیلنج کر رہے ہیں. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا سر کہ مس لیڈڈ تھے یا مس گائیڈڈ تھے، تھوڑے سے جو اس ٹائم پہ پاور رکھتے تھے، جن کے پاس پاور گاڈ اور سکسیس تھی. مثلا اگر ہم یہ سر سید خان احمد خان کے دور میں شروع ہوا تھا نا، جب وہ، اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں، چلو وہ تو جس دور کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا میں، تو وہ مینٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ مینٹیلٹی آج بھی چل رہی ہے، چل رہی ہے، رائٹ؟ جی. مسلمانوں کا ڈریس ہے جی قمیض شلوار، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، ایک اور انٹرسٹنگ سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس کیا تھا؟ آج دیکھتے ہیں، نالج کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے، پہنتے کیا تھے.
جی جی بالکل. دنیا کے سب سے زیادہ، دنیا کی ہسٹری میں میرا نہیں خیال ہے ان سے زیادہ خوشبودار انسان کوئی تھا، ان سے زیادہ خوش لباس کوئی تھا. آج ہم خشک لباس کو کہتے ہیں او اللہ دا ولی ہے جی، اور جنہیں کپڑے بھی پٹے پائے نے، سمیل آ رہی ہے. یہاں پر ایسے بابے موجود ہیں نا، لوگ جا کے ان کے پیر چاٹ رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ ان کا ڈریس کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تہبند. اچھا. اور ہم نے جو پڑھا، میں نے جو پڑھا ہے، ہم نے تو اس کا مطلب جو ہمارے وہ عربوں میں جو پہنا جاتا ہے وہ ڈریس ان کا نہیں ہے پھر؟ سنت ڈریس تو وہ نہیں ہے. چلو شکر ہے، پہلا بندہ جنہیں منی ہے گل. میرے علم کے مطابق تو وہ سنت ڈریس نہیں ہے. کیا ہے پھر سنت ڈریس؟ میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق کرتے کی لینتھ کیا تھی؟ اتنا ویسے جو میں نے تصاویر دیکھی اس سے میں نے جو حساب لگایا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، جس جو ابھی سعودی عرب میں جبا چلتا ہے اتنی لینتھ کا وہ نہیں تھا. وہ یہ تو خیر فرعون کا ڈریس تھا نا یار. جی جی گھٹنوں تک تقریباً. آپ کو پتا ہے یہ فرعون کا ڈریس ہے یہ جبا؟ جی. اچھا اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ، مجھے کیا پوچھ رہے ہو؟ ایسے کرنٹلی فرعون سے کم تو وہ بھی نہیں ہے. نہیں میں اس پہ یہ دیکھو یہ کمنٹ نہیں ہے، یہ کمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو بندہ جو بھی بات کر رہا ہے نا، میں تو صرف ہم سے ایک ڈریس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری اسلامی جمہوریت کیا مملکت پاکستان جو ہے نا، جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم انفارچونیٹلی ابھی تک ہندوؤں سے مسلمان نہیں ہو سکے. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کرو نا دوسری شادی کی بات، شادی شدہ ہو؟ جی جی الحمدللہ. اس لیے زیادہ ہنسی آئی ہے نا. جا کے بیگم سے اجازت لو نا ذرا. میں نے تو پوڈ کاسٹ بھی نہیں دکھانا. پوڈ کاسٹ تو میں تینوں ہن پھنساواں گا. اور کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈرتے ہو نا. بالکل. وہ جن کو آپ کہہ رہے ہو نا فرعونیت، وہاں پر یہ چیز کوئی خوف نہیں ہے. وہ ایسا لفظ دیکھو، کسی کو بھی نا ایک بات یاد ہو، کسی کی طرف بھی انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے. وہ ہم سے بہت بہتر پھر بھی کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں صرف یہ ڈریس کی. ٹھیک ہے، جبا ہی ہے وہ ایک قسم کو جو کرتا ہے وہ جبا ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا اور وہ لمبا بھی ہے. ٹھیک ہے، بٹ اس میں سائڈ سے کٹس ہیں، اوپن ہے سائڈ سے. یہ فرق ہے. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہماری قمیض تھوڑی اگر لمبی ہم اس کو کر دیں اور کٹ نیچے گھٹنے سے نیچے کا کٹ کر لیں تو یہ تقریباً وہی ڈریس ہے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہی نہیں چاہتے، اور ہم سلوشنز ان کے مطابق نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو جانو تو صحیح یار. خدا کی قسم تمہیں عشق نہ ہو جائے ان سے، مجھے پکڑ لینا. دا مور یو نو ہم دا مور یو ول فال ان لو ود ہم. وہ ایسی پرسنالٹی ہیں، میگنیٹ ہے وہ، اور رہتی دنیا تک میگنیٹ ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، کبھی انہوں نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا تھا. بلات سکھاتے تھے، تیار کرتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ. ورنہ ابو ایوب انصاری جن کے گھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اٹھنی رکی ہے، ان کی قبر کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ترکی میں، استنبول میں. ابے یار وہ جانے دیتے ہیں ہم کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھے استاد کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو تیار کرے اور اس کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ اتنا کرے کہ وہ آگے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیا مسلمانوں نے کیسر و کسرا فتح کر لیا ہوا تھا؟ ان کے تیار کردہ لوگوں نے کتنے عرصے میں 40 سال بھی نہیں گزرے اور فتح کر لیا. یہ ہے کمال ایک استاد کا.